بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے اور خلائی اسرار اور رموز کو سمجھنے کے قابل ہوا ہے، تب سے ہی اس کی کوشش ہے کہ وہ اس کائنات میں موجود دوسرے سیاروں پہ زندگی کے آثار تلاش کرے، اور جب اس میں کامیاب ہو گیا تو اب مختلف ممالک میں یہ دوڑ شروع ہو چکی ہے کہ وہ کیسے دوسرے سیاروں پہ موجود معدنیات پر اپنا قبضہ کریں، یا پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس سیارے پہ کس ملک کا قبضہ ہوگا۔ جس کے بعد اب تو یہ خدشہ ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان موجودہ زمینی لڑائیاں زمین سے نکل کے خلا اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے والی ہیں، اور نوبت تو یہاں تک آ گئی کہ خلائی عدالتیں بھی، یعنی اسپیس میں عدالتیں جو ہیں وہ بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب رشیا کی جانب سے پہلا مصنوعی سیارہ 4 اکتوبر یعنی 1957 میں خلا میں بھیجا گیا، تو اس کا نام سپوٹنک 1 تھا۔ کامیابی کے ساتھ اسے زمین کے مدار میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد 1959 میں رشیا نے بغیر انسان والے خلائی جہاز کو چاند تک پہنچا دیا، اور رشین خلا باز یوری گیگرین جو تھے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے 12 اپریل 1961 کو 108 منٹ تک خلا میں زمین کے ارد گرد چکر کاٹ کے خلا میں جانے والے پہلے انسان کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اور اس کے 23 دن کے بعد امریکن ایسٹروناٹ ایلن شیپرڈ وہ خلا میں گئے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ 1998 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن لانچ کیا گیا۔ پہلے تو لوگوں نے اس حوالے سے عجیب و غریب تاثرات دیے۔ برطانیہ کی خلائی ایجنسی کے سربراہ نے تو اسٹیشن کو مدار میں گھومنے والے وائٹ ایلیفنٹ کہہ دیا اور اس میں فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو تو اس پہ شک تھا کہ اسٹیشن کی تعمیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ 150 ارب ڈالرز خرچ کر کے امریکہ، رشیا، یورپ، کینیڈا اور جاپان نے مل کر یہ اسٹیشن بنایا، اور اب تقریباً پچھلے 20 سالوں سے یہ خلائی اسٹیشن خلا بازوں کا گھر ہے، اور اب تک 19 ممالک کے 243 خلا باز اس اسٹیشن میں رہ چکے ہیں، اور یہاں تقریباً 3000 سائنسی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ یہاں تک کہ 2014 میں انسان زمین سے 56,000 ارب میل کے فاصلے پر 55,000 میل فی گھنٹہ رفتار سے خلا میں حرکت کرتے ہوئے ایک 4 کلومیٹر چوڑے دمدار ستارے پر ایک تحقیقاتی مشن بھیجنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لیکن اب اس وقت یہ کام جتنی تیزی سے ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ مختلف ممالک کی حکومتوں کے علاوہ دنیا کے امیر ترین لوگ، اسپیس ایکس کے ایلون ماسک اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس بھی اس میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں۔ گزشتہ سال اپریل میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ بھی دستخط کیے گئے جس میں کہا گیا کہ امریکہ کو زمین سے باہر خلا میں وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے جون میں پینٹاگون کو بھی حکم دیا کہ واشنگٹن کی طرف سے ایک خلائی فوج کی تعیناتی کی بھی تیاری شروع کرے۔ ہماری ایئر فورس بھی ایک ہے، ہماری اب اسپیس فورس بھی یعنی خلائی فوج بھی ہوگی، اور یہ 2 علیحدہ عسکری طاقتیں ہوں گی لیکن برابر اہمیت کی حامل ہیں۔ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ واشنگٹن یہ نہیں چاہے گا کہ اس شعبے میں رشیا یا چائنا امریکہ سے آگے نکل جائیں، اور اگر یہ بات ہو کہ امریکہ کا ہر حال میں اور ہر جگہ پہ دفاع کیا جائے تو پھر صرف یہی بات کافی نہیں ہوگی کہ امریکہ خلا میں موجود ہے، ہمیں اس کے لیے لازمی طور پہ خلا میں امریکی برتری بھی درکار ہوگی۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا جو ہے 2024 میں انسان کو ایک مرتبہ پھر چاند پر لے جانا چاہ رہا ہے، جبکہ ایلون ماسک مریخ میں تنصیبات تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہاں مرنے کے بھی خیالات زیر بحث ہیں۔ بیزوس بھی خلا میں انسانی بستیاں بنانے پہ غور کر رہا ہے۔ ان کی تو کوشش ہے کہ 2050 تک خلائی اسٹیشن نجی ملکیت میں ہوں گے، جہاں لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے جانے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس صدی کے آخر تک چاند پر بھی ایسے ہی اسٹیشنز ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز خلا میں کیوں انویسٹ کر رہی ہیں؟ دراصل سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دور صدارت میں ایک ایسے قانون پہ بہت سال پہلے دستخط کیے جس کے تحت چاند اور سیارچوں سے تجارتی بنیادوں پہ پانی سمیت معدنیات نکالنے کی اجازت دی گئی، اور اس پر جو بھی امریکن شخص یا کمپنی سیارچوں یا چاند پہ کچھ تلاش کرتا ہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یا پھر اس کی مرضی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ زمین پہ بسنے والا ہر شخص سائنسی تحقیق اور ریسرچ کے لیے خلا کا حصہ دار ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ کمپنیز نے اس کام پہ کام شروع کیا کہ انہیں وہاں جا کے سونے اور دیگر معدنیات کی تلاش کرنی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید دولت مند بنا سکیں، کیونکہ ناسا کی تحقیق کے مطابق زمین کے قریب ایسے 1500 سیارچے ہیں جن تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، اور ان میں سے 10% پر انتہائی قیمتی معدنیات، سونے اور پلیٹینم سمیت اعلیٰ معیار کے لوہے کے ذخائر ہیں۔ ڈیپ اسٹیٹ انڈسٹری اور پلانیٹری ریسورسز نامی کمپنیز کا کہنا ہے کہ آئندہ 10 سے 15 سال تک $3 ٹریلین مالیت کا سونا جو ہے وہ زمین تک لایا جا سکتا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مختلف ممالک کی زمین پر اور وسائل پر قبضہ اور تسلط کی لڑائیاں جاری ہیں، آنے والے دنوں میں ایسی ہی لڑائیاں خلا میں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ اور چونکہ خلا میں جانے والے اور مریخ پر اپنا مشن بھیجنے والوں میں UAE بھی اب شامل ہے، تو انہوں نے بھی ان تنازعات کو بھانپتے ہوئے خلائی عدالتوں یعنی اسپیس کورٹس کے
قیام پہ کام شروع کر دیا، کیونکہ پہلے تو یہ معاملہ صرف چند ملکوں اور اداروں تک محدود تھا، لیکن اب کیونکہ خلا میں پرائیویٹ کمپنی سے بھی سرمایہ کاری شروع کر دیا تو اب یہ کاروباری معاملہ بن رہا ہے، اور اسے خلا میں امن قائم رکھنے کے لیے ایک جدید عدالتی نظام کی بھی ضرورت ہو چکی ہے، کیونکہ خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹس اور سامان کی خریداری پر پہلے ہی کئی اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ اس سے اب ہم انسانوں کو اب یہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ انسان خلا میں جا کے نئی انسانی آبادیاں بنانے کے قابل ہو گیا، وہیں اب یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے انسان نے زمین پر لڑائیاں ڈال کر یہاں کا سکون برباد کیا، ویسے ہی اب یہ خلا اور دوسرے سیاروں کا بھی سکون برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو سکون میں رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور ہمارے کمیونٹی بلیٹنز جو ہیں، میسیجز جو ہیں، اور جو ہمارے اس پہ کوئز چل رہے ہیں ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، اس سے ہماری بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔